أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ محترم سامعین و سامعات، چھٹے پارے کا آج خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم ختم کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ فرمایا کہ جب کسی بندے کے اندر دینی یا دنیاوی کوئی عیب پایا جائے تو اس کو ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیا جائے، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، یہ غیبت ہو جائے گی۔ غیبت قطعاً حرام ہے۔ ہاں، جب کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، کوئی بندہ اس کے اوپر ظلم کرے تو مظلوم کو پھر حق حاصل ہے، مظلوم اپنی آواز کو بلند کرے، اپنا حق حاصل کرے، ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرے وہ۔ اور اسی طرح سورہ نساء ہماری یہ شروع ہے، لا يحب اللہ الجہر کے شروع کے اندر یہ پہلی بات تھی، اور سورہ نساء کا یہاں اختتام ہو رہا ہے تو نساء کے بقیہ حصے میں اللہ نے پھر یہ تین باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ہے یہود کی مذمت، اس کے بعد پھر نصارہ کی مذمت، پھر کلالہ کی میراث کا حکم۔ نمبر ایک، یہود کی مذمت کس چیز میں کی؟ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹے دعوے کی تردید فرمائی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہودیوں نے کوئی قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ، اللہ نے ان کو باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور وہ قرب قیامت ان کا نزول دنیا پر ہوگا، وہ آئیں گے اور اللہ کے نبی کی امتی بن کے آئیں گے۔ اور نصارہ کی مذمت کیا کی؟ عقیدہ تثلیث کی تردید کی۔ نصارہ کے اندر تین گروہ تھے، ایک کہتا تھا عیسیٰ خود اللہ ہیں، دوسرا گروہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ کہتا کہ حضرت عیسیٰ روح القدس اور اللہ تعالیٰ، یہ تینوں کا جو ہے خلاصہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی مجموعہ جو ہے ان تینوں کا وہ خدا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور ابن مریم ہیں، کوئی وہ اللہ کے بیٹے یا اللہ خود خدا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اس تردید کی، عقیدہ تثلیث کی۔ اور آخر میں اس سورہ کے آخر میں کلالہ کی میراث کا جو ہے وہ حکم بیان فرمایا کہ کلالہ وہ ہوتا ہے بندہ جس کی اولاد اور والدین نہ ہوں، تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کے بعد کلالہ کی اگر ایک بہن ہو اسے آدھا مال دیا جائے گا، دو یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر 2/3، اور ساتھ اگر بھائی بھی ہو تو ساری وراثت بھائی اور بہنوں کے درمیان جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مرد کو ڈبل اور لڑکیوں کو، بہنوں کو جو ہے وہ سنگل ملے گا۔ تو چھٹے پارے کے اندر یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے، مدنی سورت ہے۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخواں۔ تو اس کے ابتدائی حصے میں، ابتدائی جو ہے حصے کے اندر، اس پارے کے اندر 5 باتیں ہیں۔ اس سورہ کے اندر پہلی بات کیا؟ اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو ہر جائز عہد کو پورا کرو۔ عہد، عقد جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان جو وعدے آپس میں ہو جائے تم نے ان کو لازمی نبھانا ہے۔ اور دوسری چیز سورہ مائدہ میں یہ بیان کی گئی 9 حرام چیزیں۔ کون سی وہ 9 حرام چیزیں ہیں؟ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، یہ چیزیں، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور، اور اسی طرح جس جانور کا گلا گھوٹا ہو، گھونٹ کر اس کو مارا جائے وہ بھی جانور حرام ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو سخت ضرب ٹکر لگنے سے ہلاک ہو جائے وہ بھی جانور کا استعمال حرام ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر جو اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے مر جاتا ہے وہ جانور بھی حرام ہوتا ہے۔
نمبر 7 جو کسی تصادم یا کسی چیز کے لگنے سے مر جائے وہ جانور بھی حرام ہوتا ہے، اور وہ جانور جسے کوئی درندہ چیر پھاڑ کے کھا جائے، جس جانور کو درندے نے چیر پھاڑ کے کھایا ہو وہ جانور بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اور 9ویں نمبر پر وہی بات میتہ مردار، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور پھر اس سورہ مائدہ کے پہلے صفحے کے اختتام میں تکمیل دین کا اعلان فرما، الیوم اکملت لکم، میں نے لوگوں تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور اگلے صفحے کے اوپر اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم ہے، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ یعنی مسلمانوں کا اہل کتاب کے لیے حلال۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اہل کتاب ہوتے ہیں۔ نیچے پھر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کے اندر یہاں طہارت کے مسائل بیان کیے، وضو کس طرح کرنا ہے، لیکن مکمل ڈیٹیل و تفصیل وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ حدیث کے اندر۔ اسی طرح تیمم ہے، تیمم کی پوری ڈیٹیل ہمیں حدیث میں جانا پڑے گا۔ غسل کا مسنون طریقہ وہ اس کی ڈیٹیل بھی ہمیں، اس لیے حدیث کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ اگر تم قرآن کو مانو حدیث مصطفیٰ کو نہ مانو تو قرآن سے تم وضو ثابت نہیں کر سکتے، تیمم کا طریقہ میں نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے قرآن کی تشریح لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن کی شرح اور تفسیر ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد یہود و نصارہ کے ایک دعوے کی تردید کے اللہ تعالیٰ نے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہودی عیسائی کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، جو بھی گناہ کرے تو اس پر ہماری کوئی جو ہے پکڑ دھکڑ، کوئی ہمیں جو ہے اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا پھر آخرت میں تمہیں کیوں عذاب ہوگا؟ آخرت میں تو تمہیں عذاب ہوگا اگر تم اللہ کے اتنے پسندیدہ ہو۔ پھر تمہیں یہ یہود کا ایک باطل دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لم یلد ولم یولد، کوئی اس کی اولاد نہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ۔ اور اگلے صفحات میں پھر حابیل و قابیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حضرت آدم کی ہوا سے ایک جوڑا پہلے پیدا ہوتا، پھر ایک دوسرے ٹائم پہلا جو جوڑا پیدا ہوتا اس جوڑے کا نکاح دوسرے ٹائم کے جوڑے کے ساتھ کر دیا جاتا۔ اور حابیل جو تھا قابیل، اس کی جو بہن تھی وہ ذرا خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن بدصورت تھی۔ حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل بے ایمان ہو گیا، اس نے کہا نہیں میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا۔ اس ضد کے اندر آ کے قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اور آگے حدیث کے اندر ہے کہ جب تک یہ قتل ہوتے رہیں گے، ان تمام قتلوں کا جو ہے موجد اور جو ایجاد کرنے والا ہے اس بری سنت کو وہ قابیل تھا، اس کے خاتمے سبھی قتلوں کا گناہ جاتا رہے گا۔ اور آگے آیت محاربہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کے خلاف بغاوت کریں، ایسی حکومت جو اللہ رسول کے احکام نافذ کرنے والی ہے، اسلام کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے والی حکومت، اگر اس کے خلاف کوئی لڑتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، فساد کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت محربہ سے مراد وہ جو لوگ مدینہ میں آئے تھے، مدینہ کی آب و ہوا نہیں موافق آئی، پیٹ پھول گئے، پانی بھر گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ ہمارے جو جانور ہیں وہ ہمارا ایک چرواہ رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو، تمہارے پیٹوں کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے اس چرواہ کو بھی قتل کر دیا بے دردی کے ساتھ، اور اونٹ بھی ہانک کر لے گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو پکڑوایا، بڑی سخت ترین سزا دی، جس طرح انہوں نے اس غلام کو نوکر کو دی تھی۔ ان کے بازو کاٹے گئے، ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں گرم کر کے ڈالی گئیں، اور ان کو جو ہے اس طرح بے درد اس طرح قتل کیا کر کے دھوپ میں ڈال دیا گیا، تڑپتے یہ مر گئے۔ بخاری کتاب الجہاد و سیر کے اندر یہ پورا واقعہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس طرح قتل کیا تھا تو اس کے بدلے میں اسی طرح ان کے ساتھ کیا گیا، اس میں کوئی جرم حرج نہیں ہے۔ اور آگے والسارق والسارقہ، تو یہاں جو ہے چوری کرنے والا مرد یا عورت کی سزا بیان کی گئی۔ صحیح مسلم کتاب الحدود کے اندر ہے کہ چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے ایک
چوتھا یہ اس سے زیادہ میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یعنی اتنی مالیت ہو کہ وہ دینار کا ایک چوتھائی یا اس سے زیادہ کی رقم چور کرتا ہے چوری، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کے ساتھ آگے پھر یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، یا اللہ تعالیٰ نے رسول کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ یہود، نصارہ، منافق، یہ لوگ اللہ کے احکامات کے مقابل میں اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، تیری بات نہیں مانتے، لا یحزنک الذین، پیغمبر تو ان کے اوپر افسوس نہ کر، چھوڑ دے ان کو، ان کی قسمت میں اسی طرح ہے۔ اور آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى میں یہود و نصارہ سے دلی دوستی سے ممانعت ہے کہ اپنے سے مسلمانوں سے مواعدوں سے دوستیاں کرو، اور نیچے فرمائے آمنوا من یرتد منکم عن دینی۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ نبی کی وفات کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہوا۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مدینہ، مکہ، بحرین کے علاوہ بہت سے قبائل جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے، تو زکوٰۃ کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک مہم چلائی اور ان کو قتل کیا، جہاد کیا، اور ان مرتدین سے جہاد کر کے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا۔ مرتد ہونے والوں میں فرقے تو 12 تھے، تو 3 ان میں سے یہ ہیں مشہور، جو بنو مدلج جس کے سردار جو ہے اسود عنسی تھا، اور دوسرے نمبر پر مسلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ، یہ بھی مرتد ہو گئی تھی۔ بنو اسد جس کے سردار طلیحہ بن خویلد تھا، تو یہ طلیحہ بن خویلد یہ مسلمان ہو گیا تھا، باقیوں کو صحابہ نے، حضرت خالد بن ولید نے، حضرت صدیق اکبر نے، دیگر صحابہ نے ان کو قتل کیا۔ یہ مرتدین تھے اور نبوت کا دعویٰ دار تھے۔ اور انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کی 5 جو ہے صفات بیان فرمائی کہ اگر تم مرتد ہو گئے ہو تو اللہ ایسے لوگ لے آئے گا، یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ رسول سے محبت کریں گے، اللہ رسول ان سے محبت کریں گے، اور وہ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، تیسری صفت کافروں پر سخت ہوں گے، وہ جہاد کریں گے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے اپنے دلوں کے اندر۔ اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا دینکم ہزوا، گزشتہ آیات میں تو تھا یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا تھا، اب یہاں سے تمام کافروں سے ہر قسم کے تعلق اور دوستی سے مکمل طور پر منع کر دیا گیا۔ اور اس کے اوپر یا ایھا الرسول بلغ کے اندر تبلیغ کی جو ہے تبلیغ دین کی تاکید فرمائی گی، پیغمبر جو بھی آپ کے پاس ہمارا پیغام پہنچا ہے آپ اس کو لوگوں تک ضرور پہنچا دیں۔ آخر کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر حضرت داؤد اور عیسیٰ کی زبان سے اللہ نے لعنت کروائی ان کے اوپر، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں قانون سبت کو ان لوگوں نے توڑا۔ شکار جو منع کیا گیا تھا جس دن، اس دن انہیں شکار ایک سائڈ پر جمع کر لیتے، اگلے دن شکار کر لیتے تھے۔ یہ ہیلے بہانے کرنے پر اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان کی نبوت کا انکار کر دیا، پھر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، ان دونوں پیغمبروں کی زبانوں پر بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنتیں کی ہیں۔ اور آخر کے اندر لتجدن اشد الناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہارے دشمن یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، ان تینوں میں سے جو تمہارے سخت تم سے دشمنی نفرت رکھتے ہیں وہ یہود اور مشرکین ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ یہود کی بنسبت تھوڑا نرم دل ہیں۔ تو یہ اس پارے کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ پھر آئندہ انشاءاللہ زندگی باقی تو 7ویں پارے کا بھی کوشش کریں گے، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔